اعمال کی طرف بلانا اسباب کی رعایت سے نہیں ہے. ہمارے یہاں اعمال کی طرف بلانا اسباب کے مقابلے میں ہے کہ جن اسباب میں ہم لگے ہوئے ہیں ان اسباب پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ نے جو وعدے کیے ہیں اعمال پر کیے ہیں. اسباب کی طرف ہم اعمال کی طرف اسباب کی رعایت سے نہیں بلاویں گے. ہم اعمال کی طرف اعمال سے ہی کامیابی کے یقین کی طرف بلاویں گے. اس کا مطلب اسباب کو بالکل چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ اسباب کو انتہائی ناکارہ، اسباب کو انتہائی خالی برتن یقین کرتے ہوئے ہمیں امت کو یقین کے ساتھ اعمال کی طرف بلانا ہے. جب اس یقین کے ساتھ دعوت دیں گے تب نماز یقینی بن کر قائم ہوگی. دیکھو ایک دکاندار اذان سنتے ہوئے نماز کے لیے اس لیے نہیں آ رہا کہ اس کو اس نماز سے کامیابی کا یقین نہیں ہے. انسان کی فطرت ہے، اس کا مزاج ہے کہ وہ یقینی چیز کو ترجیح دے گا، غیر یقینی چیز کو چھوڑ دے گا. یہ انسان کی فطرت ہے، اس کا مزاج ہے. اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ہمیں نماز کی طرف یقین کے ساتھ بلانا ہے. پھر اپنی نمازوں پر مشق کرو کہ نماز کا ظاہر ٹھیک ہو. دیکھو اس کے اندر بہت کمی ہے. چلے لگائے ہوئے، 4 مہینے لگائے ہوئے ذمہ دار ساتھی وہ کام کے تقاضے کی وجہ سے نماز میں جلدی کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں ہم نکل رہے ہیں، نہ ہمارے ساتھ دکان ہے، نہ ہمارے ساتھ گھر کے مسائل ہیں، نہ ہمارے ساتھ بیوی بچے ہیں، نہ ہمارے ساتھ اپنا کاروبار اور ہماری مشغولی ہے. ہمیں تو چلے 4 مہینے اس راستے میں نکل کر اپنی نمازوں پر مشق کرنے کا سب سے بہترین موقع ملے گا. اس لیے نماز کے ظاہر کو ٹھیک کیجو. ٹھہر ٹھہر کر، سنبھل کر لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے، لمبا قیام کرنے کی عادت ڈالو تاکہ ہماری نماز قائم ہو. کیونکہ پورے دین کا قائم ہونا نماز پر موقوف ہے. پورے دین کا قائم ہونا نماز پر موقوف ہے. اس لیے ہمیں اپنی نمازوں پر مشق کرنی ہوگی. اپنی نمازوں پر مشق کرنی ہوگی. یہ مشق کس طرح ہوگی کہ نوافل کے ذریعے لمبے لمبے سجدوں کی، لمبے لمبے قیام کی، لمبے لمبے رکوع کی مشق کرو. سجدے میں جاؤ، یہ یقین کرو کہ میرا سر رحمان کے قدموں کے درمیان رکھا ہوا ہے. الساجد یسجد بین قدم رحمان، اس کا یقین کرو سجدے میں جا کر. اتنی عظمت اللہ کی ہو، نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی اتنی عظمت ہو، مولانا فرماتے تھے کہ دیکھنے والا یوں سمجھے کہ یہ آدمی بہت خوف زدہ ہے. اس طرح ہمیں اپنی نماز پر مشق کرنی ہوگی. ایک ایک عمل کو ٹھہر ٹھہر کر کرو. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہ رکھے، قومے میں رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے اپنی کمر کو سیدھا نہ رکھے، اللہ رب العزت اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، خوب اہتمام کیجو. رکوع سے اٹھنے کی دعا، رکوع سے اٹھنے کے اذکار پڑھو، سجدے سے اٹھنے کے اذکار پڑھو. قومے کے کیا اذکار ہیں، جلسے کے کیا اذکار ہیں. جب تک ہم نماز کے تمام اذکار کا اہتمام نہیں کریں گے اس وقت تک نماز قائم نہیں ہوگی. ہماری نماز تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب جب ہونی شروع ہوگی جب ہم ان تمام اذکار کا اہتمام کریں جن اذکار کا اہتمام نماز میں بتایا گیا ہے. ایک صحابی نے رکوع سے اٹھنے کے بعد کہا، آپ سے نماز پڑھا رہے تھے، آپ رکوع سے اٹھے، صحابہ رکوع سے اٹھے. ایک صحابی نے رکوع سے اٹھ کر کہا، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ کلمات کہے ایک صحابی نے رکوع سے اٹھتے ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سن لیے. نماز کے بعد آپ نے پوچھا صحابہ سے، یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کلمات میں نے کہے تھے. فرمایا کہ تمہارے ان کلمات کے کہنے پر 30 فرشتے دوڑ رہے تھے آپس میں کہ ان کلمات کا اجر ہم میں سے کون لکھے. 30 فرشتے آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ ان کلمات کا اجر ہم میں سے کون لکھے. میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اس لیے میں عرض کر رہا
کہ اپنی نماز پر خوب مشق کیجو. عام عادت ہے لوگوں کو نماز میں جلدی کرنے کی. نماز گندے کپڑے کی شکل میں نمازی کے منہ پر پھینک کر مار دی جاتی ہے. یہ نماز کے بعد دعا مانگ رہا، اے اللہ تو نے نماز سے حاجتوں کے پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے، میری یہ نماز ہے تیرا وعدہ ہے کہ نہیں. اللہ کا وعدہ تو اللہ کی چاہت کی نماز پر ہے. اللہ کا وعدہ کس پر ہے؟ کہ اللہ کی چاہت کی نماز ہو، اس پر اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، جس کی نماز مردود ہو گئی اس کی دعا مقبول کیسے ہوگی؟ اس لیے ہمیں خوب اہتمام کرنا ہے اس بات کا کہ ہماری نماز کے اندر اطمینان آوے، سکون آوے. اطمینان واجب ہے، واجب. لوگ اطمینان نہ کرنے کی وجہ سے واجب کو چھوڑ رہے ہیں. ترک واجب کا گناہ ہوتا ہے نماز میں جلدی کرنے سے. دمشق کی مسجد میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اس کی نماز میں جلدی تھی. دیکھ کر فرمایا کہ نماز تم کب سے پڑھتے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے اسی طرح پڑھتا ہوں. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اسی نماز پر مر گئے تو قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نہیں اٹھائے جاؤ گے. اس لیے کہ آپ کا دین ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، پہلی مشق ہماری نماز پر یہ ہے کہ ہم نماز کے ظاہر کو درست کریں. دوسری مشق یہ ہے کہ ہم نماز میں اللہ کا دھیان بالارادہ لاویں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہے کلمے کے بعد اقم الصلاۃ لذکری، کہ موسیٰ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. لہذا نماز اللہ کی یاد پیدا کرنے کے لیے ہے. اس طرح ہمیں یعنی بالارادہ اللہ کا دھیان لانا پڑے گا. اللہ کا دھیان خود سے آتا نہیں ہے، اللہ کا دھیان لانا پڑے گا. ہر عمل میں اللہ کا دھیان کم سے کم 3 مرتبہ لاؤ. حضرت کی ہدایات میں ہے کہ جتنے نماز کے ارکان ہیں، اعمال ہیں، ہر عمل میں، ہر رکن میں کم سے کم 3 بار اللہ کا دھیان بالارادہ لاؤ. جب ایک رکن میں 3 دفعہ اللہ کا دھیان لاوے گا تب کسی ایک عمل میں کچھ اللہ کا دھیان باقی رہے گا، ورنہ ساری نماز غفلت سے ختم ہو جاوے گی. اس کی معراج ہو رہی ہوگی اور اس کو کوئی احساس نہیں ہوگا کہ میں معراج میں ہوں. حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معراج ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے ذریعے ہر امتی کو معراج دے گئے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک مومن کو اللہ کے ساتھ تنہائی کا موقع ملے اور اس میں بھی وہ اللہ سے غافل ہو. میرے بزرگ دوستو عزیزو، اس لیے خوب اللہ کا دھیان کی مشق کرو نماز میں. اللہ کے دھیان کی خوب مشق کرو نماز میں. ایک عمل کو اللہ کے دھیان کے ساتھ کرو. تیسری مشق یہ کرنی ہے نماز پر کہ ہمیں نماز سے ہی مسائل کو حل کروانا آ جاوے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اسباب سے مایوس ہونے کے بعد عمل کی طرف جاتے ہیں. اللہ کو کتنی غیرت آتی ہوگی کہ دیکھو میرا بندہ، جس چیز پر میں نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے اس پر یہ جب آیا، جب یہ اس چیز سے مایوس ہو گیا جس پر میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال کی طرف جب چلنا ہے جب اسباب سے ناکامی ہو جاوے یا اسباب ہمیں کوئی کامیابی کی خبر نہ سناویں، اب چلو اعمال کی طرف. جب کوئی بیمار مرنے لگتا ہے تو لوگ بکرا ذبح کرتے ہیں صدقے کے لیے. جب کسی مریض سے ڈاکٹر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں پھر لوگ چلتے ہیں صدقہ کرنے کے لیے کہ اب اسباب نے انکار کر دیا ہے، لہذا اب اللہ سے کہو. بڑی غیرت کی، شرم کی بات ہے کہ آدمی اللہ کے غیر سے مایوس ہو کر اللہ کی طرف چلے. میرے بزرگ دوستو عزیزو، ہمارے کام کا تو بنیادی مقصد ہے یہ کہ ہم عبادات کو، صدقات کو، اعمال کو اسباب پر مقدم کرتے رہیں، یہاں تک کہ انہیں مقدم کرتے کرتے ہمارا یقین اسباب سے اعمال کی طرف پھر جاوے. تب کہیں جا کر اعمال کا معیار قائم ہوگا. آج سے یہ طے کر لو کہ جو حاجت پیش آوے گی، کوئی بیماری، کوئی مقدمہ، کوئی پریشانی، کوئی قرضہ، کوئی بات پیش آوے گی، ہم سارا مجمع یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ آج کے بعد جو بھی مسئلہ پیش آوے گا سب سے پہلے تحقیق کریں گے کہ اس بات کے پیش آنے پر صحابہ نے، نبیوں نے کیا کیا ہے. یہ طے کر لو کہ آج کے بعد جو مسئلہ پیش آوے گا سب سے پہلے نماز کی طرف متوجہ ہوں گے. یعنی یہ اعمال سے مناسبت کی علامت ہے کہ بندہ سبب پر عمل کو مقدم کرے. ہم اسباب چھوڑنے کو نہیں کہتے. ایک صحابی نے آ کر عرض کیا
کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. اپنے صحابہ کو اسباب پر نہیں اعمال پر اٹھایا تھا. اپنے صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال پر اٹھایا تھا اسباب کے مقابلے میں. تو سارے اسباب ان کے تابع تھے. صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ مٹی کو ہاتھ لگاویں تو وہ سونے کا نفع دے. کمائیوں کا وقت کم ہو گیا, کمائی کے اسباب بھی کم ہو گئے, کمائی کا وقت بھی کم ہو گیا, اور خرچہ بڑھ گیا. خرچہ بڑھ گیا صحابہ کا, اس لیے کہ اسلام میں جتنی آمد ہو رہی تھی ان سب پر خرچ کرنا صحابہ کا کام تھا. لیکن اللہ نے اعمال کو مقدم کرنے کی برکتیں ان کے اسباب میں ڈالی ہوئی تھی. اس لیے میرے دوست بزرگوں پورا مجمع یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو سب سے پہلے نماز کی طرف, اس کو رکھ لو اندر, سب سے پہلے ہم نماز کی طرف متوجہ ہوں گے. سارا مجمع یہ طے کر لے. اور میرے بزرگ دوستوں یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ آج سے ہم یہ طے کر لیں کہ نماز نہیں چھوڑیں گے. کیوں شرم آتی ہے؟ اس لیے کہ اس بات کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مومن نماز نہ پڑھے. اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایمان والا نماز نہ پڑھے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق صرف نماز کے چھوڑنے کا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اسلام اور کفر ان دونوں کے درمیان فرق صرف نماز کے چھوڑنے کا ہے. اگر نماز چھوڑ دی گئی تو کفر و اسلام کے درمیان کی آڑ ختم ہو گئی کہ نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. اس لیے اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمان نماز نہ پڑھے. کفر اسلام کے درمیان فرق نماز کے چھوڑنے کا ہے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو نہ ماننے والا کوئی بھی نیک کام کر لے گا, نماز نہیں پڑھے گا. اللہ کو نہ ماننے والا کوئی بھی نیک کام کر لے گا, نماز نہیں پڑھے گا. لیکن اللہ پر ایمان رکھنے والا اس سے کوئی بھی گناہ کا کام ہو جائے گا لیکن وہ نماز نہیں چھوڑے گا. نماز نہیں چھوڑ سکتا چاہے اس سے کوئی بھی گناہ کا کام ہو جائے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو, ہمیں پورے مجمع کو جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے, جہاں نہیں جا رہی ہے وہاں یہ بات یہ مجمع پہنچا دے کہ سب طے کر لیں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے. اس لیے کہ نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. عمر رضی اللہ عنہ جب نیزہ مارا گیا اور اتنا گہرا زخم آیا کہ نیزہ معدے تک پہنچ گیا, عمر رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا گیا, وہ زخم سے باہر نکل آیا دودھ. اتباع جو ہے مایوس ہو گئے حضرت عمر کی زندگی سے. عمر رضی اللہ عنہ بے ہوش تھے, ہوش میں لانے کی ساری کوششیں کی گئیں لیکن ہوش نہیں آیا. ایک صاحب نے کہا کہ ان کے کان میں نماز کہہ دو انہیں ہوش آ جائے گا. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کان میں کہا گیا ابھی بنی نماز, فوراً ہوش آ گیا. فرمایا نماز تو وہ عمل ہے کہ جس شخص کی زندگی میں نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. دیکھو میرے دوستو سن لو اچھی طرح, اگر کوئی یہ سوچے کہ مسجد بنا کر اسلام میں حصہ لے لوں, مدرسہ بنا کر اسلام میں حصہ لے لوں, کنواں کھدوا کر اسلام میں حصہ لے لوں, یتیم خانہ تعمیر کرا کے اسلام میں حصہ لے لوں, بیواؤں یتیموں پر مال خرچ کر کے اسلام میں حصہ لے لوں. دیکھو میرے دوستو بزرگو عزیزو, یہ سارے خیر کے کام وہ ہیں جو غیر مسلم بھی کر لیں گے. ان کو اللہ رب العزت ان کے اس خرچ کا بدلہ دنیا میں دے کر نمٹا دیں گے, آخرت ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. سارے اعمال کا بدلہ اور سارے اعمال کا صحیح نکلنا نماز پر موقوف ہے. ورنہ میں سچ بتاؤں ایسے بھی لوگ ہیں جو بہت سے خیر کے کام کر کے مطمئن ہیں نماز چھوڑ کر کہ ہم نماز ہی تو نہیں پڑھتے, باقی تو ہم اچھے کام کرتے ہی ہیں. وہاں صاحب فرماتے تھے کہ اچھے کام تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں, نماز وہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اللہ نے ان کو وہ ایمان ہی نہیں دیا جس پر ان پر نماز فرض ہوتی. اللہ کا ان سے وہ تعلق ہی نہیں ہے
جو تعلق اللہ کا عبادت کے ذریعے مومن سے ہے. اس لیے یاد رکھو نماز کے بغیر اسلام میں کوئی حصہ نہیں پڑے گا، ورنہ خیر کے کاموں میں تو غیر مسلم بھی حصہ لے لیتے ہیں. یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے اور بہت سے خیر کے کام کرتے ہیں. حج مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے. آج بھی دنیا کے غیر مسلم حج کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں پہنچ سکتے. آج بھی بہت سے غیر مسلم روزے رکھتے ہیں، ان کے روزے کی شکل الگ ہے، لیکن نماز کسی مذہب میں نہیں ملے گی. روزے کی شکل غیروں میں ہے. زکوٰۃ کو اچھا سمجھتے ہیں کہ فقیروں کے غریبوں کے کام آؤ، وہ بھی خرچ کرتے ہیں، چاہے نصاب سے کم کرتے ہوں یا زیادہ کرتے ہوں، لیکن کسی مذہب میں نماز نہ ملے گی سوائے اسلام کے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، یہ سوچنے کی باتیں ہیں کہ اگر خدا نہ کرے مسلمان نماز چھوڑ دے تو پھر اس میں اور غیروں میں میرے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے. یہ تو باڑ ہے، یہ تو ایک رکاوٹ ہے جس نے ہمیں کفر سے بچایا ہوا ہے. اس لیے سب یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ کسی حال میں نماز نہیں چھوڑیں گے. اور نماز با جماعت حکم ہے ورکعوا مع الراکعین، کہ نماز پڑھو جماعت کے ساتھ. ورکعوا مع الراکعین قرآن کا حکم ہے کہ نماز پڑھو با جماعت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. نوجوانوں سے کہوں کہ ایندھن اکٹھا کریں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دیں جو گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں. حالانکہ یہ نماز پڑھنے والوں کے لیے وعید ہے. وہ نماز پڑھنے والے جو نماز گھروں میں پڑھ لیں، جو نماز اپنے گھروں میں پڑھ لیں، ان کے لیے وعید ہے. اس طرح میرے بزرگ دوستو عزیزو، ہمیں اپنی نماز پر مشق کرنی ہے اور ہمیں اپنی نماز کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے لینا ہے. اعمال پہلے، اسباب بعد میں. صدقات پہلے، دوائیں بعد میں. دعا پہلے، اسباب بعد میں. اعمال کو مقدم کرتے چلے جاؤ تو اللہ رب العزت اسباب کو تمہارے پابند کرتے جائیں گے. اسی طرح میرے بزرگ دوستو عزیزو، ہر عمل کو، نماز کو، ذکر کو، تلاوت کو، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو، تمام اعمال کو، یہ کہیں تمام اعمال کو فضائل کے علم پر لاؤ.